خالق کائنات جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، فرمایا اے کائنات والو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس لیے کہ عبادت کے لائق وہی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ پالنہار بھی ہے، وہ معبود حقیقی بھی ہے۔ اس لیے کائنات والو اپنے رب کی بندگی کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکاؤ۔ پہلے بندگی کی بات کی، اپنی عبادت کی بات کی، اس کے ساتھ ہی پھر رب العالمین جل شانہ نے حقوق العباد کی بات بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے حقوق بیان فرمائے۔ رب العالمین نے سب سے پہلے والدین کی بات کی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرما اللہ کی بندگی بھی کرو، اللہ کی بندگی بھی کرو، اور بندگی کے ساتھ ساتھ فرما والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور مساکین اور غرباء اور محتاجوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، جو آپ کے قریبی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ والجار الجنوب، اور جو اجنبی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ والصاحب بالجنب، اور جو آپ کے ہم مجلس ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وابن السبیل، جو مسافر ہیں مسافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہاری ملکیت میں گئے جو تمہارے غلام ہیں ان غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتا ہے اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ فرما بے شک اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کو اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اب دیکھیں پہلے اللہ نے اپنی بندگی کی بات کی کہ میری بندگی کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد اللہ نے حقوق العباد کی ایک لمبی فہرست بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرما کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، نمبر 2 اللہ نے فرما رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، نمبر 3 اللہ نے فرما یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، نمبر 4 اللہ نے فرما مساکین کے ساتھ حسن سلوک، نمبر 5 فرما جو قریبی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، نمبر 6 فرما جو اجنبی پڑوسی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، نمبر 7 فرمایا جو آپ کے ہم مجلس ہیں جو آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے گئے یا جن کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہے فرما ان کے ساتھ حسن سلوک، اور 8ویں نمبر پہ فرما وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں مسافروں کے ساتھ حسن سلوک، اور 9ویں نمبر پہ میرے رب نے فرمایا کہ جو آپ کی ملکیت میں آپ کے غلام ہیں یا آپ کی باندیاں ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ پہلے اپنی بندگی کا آرڈر دیا اور اس کے ساتھ 9 بندوں کے اللہ نے حقوق بیان فرمائے۔ فرمائی 9 ہستیوں کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور یہ اچھے برتاؤ کا حکم دے کر صلہ رحمی کا حکم دے کر اللہ رب العالمین آگے فرماتا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ فرما جس کے اندر تکبر ہے، اکڑ ہے، گھمنڈ ہے، یا جس کو اپنے اوپر فخر ہے، چاہے وہ حسب و نسب کے اوپر فخر ہو یا اپنی شہرت کے اوپر فخر ہو یا اپنے منصب کے اوپر فخر ہو، فرما ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ پتہ چلا یہ اس نے سلوک کرنا یہ وہ عمل ہے
ہے جس کا آرڈر خود رب العالمین نے عطا فرمایا ہے۔